اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1437 ہجری کے شہ محرم کی امام بارگاہ شاہجہاں سوری میں آپ حضرات نویں تقریب سماعت فرما رہے ہیں۔ اکمال دین اور نعمت دین کے موضوع پر ہم نے مسلسل گفتگو کی تاکہ ذہنوں میں یہ بات محفوظ ہو جائے کہ سرکار نے، ہمارے حضور نے امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ یہ بہت بڑا اسلام میں ایک فالٹ اور ایک عیب آ جائے کہ قرآن کو بھی بغیر، یعنی کہیں کے انسانوں کو اللہ بغیر ہادی نہیں رکھنا چاہتا۔ کیا مسلمان قرآن نہیں پڑھتے کہ موسیٰ نے اپنا نائب یوشع کو بنایا، حضرت عیسیٰ نے شمعون کو نائب بنایا، جو سب سے آخری امت ہے جس کو قیامت تک رہنا ہے، اس کا نبی افضل ترین ہے، وہ بغیر ہادی چلا گیا۔ بڑے شرم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسی بات مسلمان اپنی کتاب میں لکھ دیں، جب یہ سنت الہی ہے، سنت انبیاء ہے کہ اپنی زندگی میں اعلان کر دو کہ تمہارے بعد ہادی کون ہے۔ حالانکہ عادل پسند مورخین نے لکھا کہ سرکار نے بار بار 11 ہجری میں کہا اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو کیا اتنی بھی اپنے امت میں اب نہیں پڑھی تھی کہ کوئی پڑھ کے پوچھتا پھر آپ کے بعد کیا ہوگا؟ کیوں نہیں پوچھا؟ اور اگر پوچھا تو وہ روایتیں لکھو۔ کیا سلمان نے پوچھا نہیں ہوگا اب آپ کے بعد کس کو مانوں؟ کیا ابو ذر نے پوچھا نہیں ہوگا آپ کے بعد کس کو مانوں؟ کیا مقداد نے پوچھا نہیں ہوگا آپ کے بعد کس کو مانوں؟ کیا عمار یاسر نے پوچھا نہیں ہوگا آپ کے بعد کس کو مانوں؟ بزرگ لوگ تھے، علم کی منزلوں پر تھے، ہزاروں حدیثیں یاد تھی، انبیاء کی تاریخیں یاد تھی۔ ہر نبی مرنے سے پہلے اپنے نائب کا اعلان کر دیتا ہے۔ اصحاب کو معلوم تھا تو پوچھ لیتے تو فرمایا اللہ نے یہ سب پریشان ہے، دیکھیے ہر لمحے کسی بحث کی ضرورت نہیں۔ یہ بات میں کراچی ٹیلی ویژن پر 10 برس پہلے بھی کہتا ہوں، جب یہ بحث ٹی وی پر اٹھی کہ بعد رسول ہدایت کون کرے، تو میں نے سب کی موجودگی سابق گورنر معین حیدر بھی تھے، جو کہ یہاں رہ چکے گورنر سندھ میں کراچی میں، وہ بھی بیٹھے تھے، حیدر رضوی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور جماعت اسلامی کے ایک عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے، پروفیسر غفور صاحب جو مر گئے، یہ سب بیٹھے تھے۔ تو میں نے کہا آپ ساری تاریخیں پڑھ لیجیے۔ دعوت ذوالشیرہ میں رسول نے کہا تھا جو میری مدد کرے گا وہی میرا جانشین اور خلیفہ ہوگا۔ تو کیا دعوت ذوالشیرہ کو جھوٹا کیا جائے گا؟ جب پہلے دن رسول نے کہہ دیا نا میرے بعد علی ہوں گے، تو بحث کیا؟ طبری نے لکھا، پہلی کتاب ہے تاریخ، اور کے ساتھ نے لکھا، مسعودی نے لکھا، میں سب کو لکھ کے اب اس میں بحث کی کیا ضرورت؟ کیا پھر سے انتخاب ہوگا؟ یہ کیا عمران خان کا الیکشن ہو گیا؟ پھر کرائیے الیکشن، پھر کرائیے، اگر آپ کی عادت تو پھر کرائیے۔ تو بدر میں اعلان کیا، کس نے فتح کیا میدان، پھر احد میں اعلان کیا اس نے آج میری جان بچائی ہے، یہی تو میرا خلیفہ ہے۔ پھر ہمارے ابن ابی بکر کا قتل ہوا، اس کی ایک ضربت کائنات
کائنات کی عبادتوں سے افضل ہے تو خلیفہ تو یہ ہوگا. کتنی یہاں کہانی کی ضرورت تھی. جب یہودیوں سے خطرہ تھا خیبر میں، یہودی پیچھنے آئے تھے مسلمانوں کو، تو کون تھا جو یہودیوں کا سر توڑ کے ان کو بچاتا؟ جو بھی نئے نئے کلمہ پڑھ کے آئے تھے. 7 ہجری ہے، 7 ہجری خیبر ہے. تو کس نے بچایا؟ یہودیت کا قصہ ختم کر دیا، نئے خیبر کو فتح کر لیا، دروازہ ہی توڑ دیا. اس میں رہے کون؟ اب آبادی کیسی؟ دروازہ ٹوٹ گیا، یہودی بھاگ گئے. خیبر کا علاقہ پڑا ہوا ہے، دیکھ لیجیے کمپیوٹر پہ سب نظر آئے گا. میں نے بھی تصویریں ڈالی تھی ٹریلر کو فیس بک پر تاکہ سب دیکھ لیں کہ اب وہاں آبادی نہیں ہے، خالی مکان پڑے ہیں خیبر میں، کوئی یہودی نہیں، قلعہ خالی پڑا ہے، ایک آدمی وہاں نہیں ہے، تار لگے ہوئے ہیں. وہ وہی جائے جو ریسرچ کر رہا ہو، اور اس کا بھی عربی ہونا ضروری ہے. یہ جگہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، ہر ایک جا نہیں سکتا، پہرا لگا ہو. ٹوٹا ہوا خیبر بھی نہیں دیکھنے دیتے، اس لیے سب کو یاد آ جائے گا کس نے فتح کی. کیا کیا چھپانے کی کوششیں ہیں. بابا کتابوں میں بات چھپتی نہیں ہے. پھر کہا خیبر کا علم دینے سے پہلے کہا کل میں علم دوں گا کرار کو غیر فرار کو، جو بھاگا نہ ہو کبھی میدان سے اس کو دیں گے، جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرے اس کو دیں گے. پھر فرمایا اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے. تو اب علم کی شرط یہ ہو گئی کہ پہلے یہ تو طے ہو جائے اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں. وہ تو کر لے گا اللہ رسول سے محبت، اللہ کہاں کسی سے محبت کرتا ہے. تو جب علمدار کے لیے شرط ہے تو خلیفہ کے لیے کتنی شرط ہو. کاندھوں پہ چڑھا کے فتح مکہ کے دن دکھایا. یہ میرے دوست مدینے کے گورنر مامون بن ہلالی حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ السلام سوال کرنے آیا. کیا فرزند رسول بس ایک سوال کرنا ہے. کیا پوچھ. گورنر ہے مدینے کا. پوچھ کہ یہ فتح مکہ کے دن کاندھے پہ کیوں سوار کیا تھا؟ علی کو اپنے کاندھے پہ کیوں بلند کیا تھا؟ کیا سن لے، اس لیے بلند کیا تھا کہ بتانا یہ تھا کہ معصوم کے دوش پر صرف معصوم قدم رکھ سکتا. اس نے کہا زندگی بیانہ اور بیان ہو. آپ نے فرمایا بتانا تھا دنیا کو طاہر کے دوش پہ طاہر قدم رکھتا ہے. ان کے لیے بھی آیت تھی، ان کے لیے بھی آیت تھی. اس نے کہا زندگی بیانہ کچھ اور بیان ہو جائے. اب جب میں تفصیل سے پڑھتا ہوں اس روایت کو تو وقت تو ہے نہیں کہ 2-4 جملے کہوں کہ ایک تو ہے راوی سنائے فضیلت علی، کوئی بھی راوی سنائے، ابو ہریرہ سنائے، عبداللہ بن مسعود سنائے، کوئی بھی سنائے. بہت سے راوی، ہزاروں راوی ہیں جنہوں نے علی کے فضائل سنائے. سبھی میں مزہ آتا ہے سننے میں. کیا کہنا، کوئی بھی علی کی فضیلت سنائے ہمیں تو بھائی لطف آتا ہے، ہمیں تو مزہ آتا ہے. اتنی سی بھی فضیلت کوئی سنائے. آج بھی اگر کوئی سناتا ہے اس دور کا تو ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں. نہ کہ پرانے راوی 1400 برس پرانے راوی، لیکن معصوم کی فضیلت سنائے. معصوم اور وہ بھی پوتا کانا کی فضیلت سنائے تو بات ہی کچھ اور ہے بھائی.
یہاں کیفی کچھ اور ہے. تو پوتا دادا کی فضیلت سنا رہا ہے اور معصوم بھی ہے اور معصوم کی فضیلت سنا رہا ہے, اور پوچھنے والا دنیا کی حکومت کا حاکم ہے. یہی فرق کر لو, دنیاوی حکومت اور ہے, آسمانی حکومت اور ہے. ان کے فضیلتیں پوچھنے دنیا والے بھی آتے ہیں. اب دنیا والوں کی فضیلت کیا اللہ سنائے گا؟ ابھی 70 سال ہو گئے پاکستان بنے, ہم نے تو نہ سنا کہ خواب میں بھی آ کے کسی فرشتے نے کہہ دیا ہوتا, کسی بزرگ نے, عبداللہ شاہ غازی خواب میں آ جاتے, ارے بھائی یہ جو صدر ہوئے ہیں اسکندر مرزا, ان کی فضیلت یہ ہے. کبھی خواب میں آ کے کہتے کہ بھٹو صاحب جو صدر ہوئے ان کی فضیلت یہ ہے. کبھی آگے کہتے ہیں یہ جو زرداری صاحب صدر ہوئے ہیں ان کی فضیلت یہ ہے. کبھی 70 برس میں کوئی آ کے کہتا ممنون صاحب کے ہم بڑے ممنون ہیں. تو بھائی فضیلتیں آسمان سے دنیاوی حکومت کے لیے نہیں اترتی, سلطنت کے لیے نہیں اترتی. اگر ایک روایت بھی دنیاوی حکومت کے لیے بن جائے تو مزے آ جائیں گے. پھر لوگ کہیں گے فرعون کے بارے میں یہ ہے اور نمرود کے بارے میں یہ ہے. فضیلت صرف انبیاء کے لیے ہے, انبیاء کی اولاد کے لیے ہے, اور انبیاء کے نائبین کے لیے ہے, اور اولیاء کے لیے ہے. وہ ختم ہو گئی, جس کے آگے کچھ نہیں, زیرو, فل اسٹاپ. اب آپ جو چاہے بتا لو, جو سمجھ میں آئے بیان کر لو, کہاں سے بیان کرو. اس لیے کہ فضیلت پکڑ جاتی ہے. آج تک دنیا یہ بات سمجھ نہیں سکی, اللہ کی زبان سے اگر آپ اپنے لفظ ملاؤ گے تو آسمانی زبان سے کلئی کھل جاتی ہے. ایک جملہ آپ نے بنایا, ایک جملہ جبریل لے کے آیا, دونوں جملے برابر ہو جائے. کوئی بنا سکتا ہے ایسی حدیث کہ علی کی ایک ضرب عبادت الثقلین سے افضل ایسی بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی بھیا. یہ آسمانی زبان ہے. تو آسمانی زبان میں آواز آئی, آج دن کامل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی. ارے آواز تو یہ آنی چاہیے تھی, نبوتیں ختم ہوئی, آخری نبی جا رہا ہے, اب اس کی خلیفہ جو ہے مقرر ہو گیا ہے, حکومت شروع ہو رہی ہے, علی حاکم بن گئے. یہ زبان آپ کی ہے, یہ زبان آپ کی ہے, اللہ کی زبان یہ. دین کامل ہوا, دین کامل ہوا. اس لیے کہ مفہوم تو سمجھ میں آ جائے. دین کیا ہے؟ دین عمارت ہے, دین ایک عمارت ہے. دین کے معنی عمارت ہے. عمارت بن رہی تھی, کامل ہو گئی. اس میں کیا ہے کہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی. آپ مکان بنواتے ہو, کتنا بنوا؟ 8 منزل. 2 ہی منزل پہ بورڈ لگ جاتا ہے ماشاءاللہ, نظر نہ لگ جائے. 11ویں منزل پہ اب وہ بورڈ اونچا ہوتا جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کی زبان اپنی بیماری میں شامل کر رہے ہیں. تمہارے لفظ اللہ نہیں لیتے, تم اللہ کے لفظ لیتے ہو اپنی حکومت کے لیے. لینا پڑتا ہے نا, لینا پڑتا ہے نا. تمہیں اللہ سے لینا پڑے گا, اللہ تمہارے جملے لے گا. کس نے لکھا ہے کتاب میں کہ آپ بولے تو اللہ نے اس کو وہی بنا دیا؟ نہیں, اللہ نے بتایا. دین کامل ہوا, تمہاری عمارت بنے تو ماشاءاللہ, تمہاری عمارت بنے تو ماشاءاللہ. اور جب بن کے تیار ہوئے, کھڑکیاں بھی لگ گئی, شیشے بھی لگ گئے, کلر بھی ہو گیا, اب افتتاح ہوا, اب لائٹیں لگ گئی, اندر کے بلب رات بھر جل رہے. جو گزرے دیکھے بلڈنگ پوری ہو گئی, چراغاں ہو گیا, باہر بھی چراغاں ہو گیا. ارے بھائی جسے لینا ہے بک کرا, پیسے دو, بک کرو. کمرے بھی ہیں, دکانیں بھی ہیں, بکنگ ہو رہی ہے. چراغاں سے متوجہ کیا جا رہا ہے. دین کی بلڈنگ بن چکی. آپ بلڈنگ بناؤ تو لکھو ماشاءاللہ. اللہ نے اپنے دین کی بلڈنگ کامل کی تو کہا علی ولی اللہ. آپ کہو ماشاءاللہ, اللہ کہے علی ولی اللہ.
تاکہ نظر نہ لگے، تاکہ نظر نہ لگے. اور پھر اعلان کیا اتمام نعمت، جتنی نعمت دے چکے سب سے افضل نعمت علی کی امامت، علی کی خلافت، علی کے دین کامل ہوا، علی کی نعمتیں تمام ہوئی. سب سے بڑی نعمت آپ دے رہے ہیں تاکہ تم قیامت تک جاہل نہ رہو. علم سے بڑی نعمت نہیں ہے کھانا پینا ہو رہا ہے، چرخے کھاؤ. لیکن پھر بچوں کو اسکول نہ بھیجو. ماں باپ کا اصلاح تو دیکھو، کسی طرح کا وقت پڑ جائے، کوچنگ، ٹیچر، یہ مارٹی ڈاکے، پڑھنے ڈگری کیوں بھائی؟ چھوڑ دو ایسے، گھومنے دو، کچھ کام کر لے گا، سڑک پہ جا کے بلڈوزر چلا لے گا. نہیں بڑی بدنامی ہے، ابا پڑھے لکھے، دادا پڑھے لکھے، یہ جاہل ہے. بھائی اگلگیر تک آتے آتے دوسری تیسری نسل آ گئی ہے. جو بچے تھے وہ جوان ہو کے باپ بن چکے. اللہ نے کہا اب لا الہ کہہ کے کیا جاہل رہنا چاہتے ہو؟ اس لیے علی کو چھوڑ کے جائے، جاہل نہ رہنا. اب اگر کوئی علی کو چھوڑ دے تو پھر جہالت اگر دیکھنا تو دیکھ لو جہالت. اللہ نے کہا تھا جب علم آ جاتا ہے تو جھگڑا نہیں ہوتا. اس کے باوجود علم آ گیا، قرآن آ گیا، 72 فرقے ہو گئے، جھگڑا ہو گیا. تو کیا میل ہے؟ یہ فرقے کیوں بنے؟ اس لیے کہ علم کا راستہ چھوڑ دیا. سیدھا سیدھا فارمولہ ہے. کیا یہ اللہ نے چاہا تھا 72 فرقے بنے؟ رسول چاہتے تھے؟ رسول تو چاہتے تھے اتحاد رہے. چپ ہو گئے. نہیں بات سمجھ میں آئی، نہیں سمجھ میں آئی. اب بھی اللہ چاہتا ہے ایک ہو جاؤ. ابھی نہیں سمجھ میں آئی. اب کیا کروں؟ جب تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تو میں کروں کیا؟ نہیں سمجھ میں آنا نا. ارے اللہ ابھی بھی پکارے جا رہا ہے، اللہ کی رسی مضبوط تھام لو، سب ایک ہو جاؤ. اکثر اخباروں میں رسی آتی ہے، 72 فرقے رسی میں لٹکے ہوئے. ارے رسی میں لٹکنے سے کیا؟ رسی اوپر بندھی ہوگی تبھی تو وزن اٹھائے گی. رسی کاٹ دی گئی، سب ڈھیر ہو گئے، جا کے جہنم میں گر گئے. رسی ٹوٹ گئی. اب حدیث تو پوچھو، رسی کوئی رسی نہیں ہے کہ موٹی سی رسی لائے ابھی پلادہ سے باندھی اور اعلان کیا آئیے اس رسی میں لٹک جائیے اتحاد ہو جائے گا. ارے رسول سے آیت کے معنی پوچھے گئے تھے تو کہا رسی میرے اہل بیت ہے. رسی میرے اہل بیت، قرآن اور اہل بیت. رسی کون؟ قرآن اور اہل بیت. اب آپ نے رسی بنتے ہی نہیں دیکھی ہو. بڑے مسئلے تو یہ ہے نا کہ بچوں سے جب بات کرو تو ایک ایک چیز سمجھاؤ. یہاں ٹائم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا، ہر ایک اپنا ٹائم بڑھا رہا. اب میں کیا کروں؟ اب کل دیکھیں ڈگ روڈ کی مجلس آپ کو پتا ہے کئے بجے ختم ہوئی؟ 3 بجے ختم ہوئی. پھر کھانا ہوا. میں دن بھر کھانا کھاتا نہیں، آخری مجلس کے بعد کھاتا ہوں بھوکا روزے سے. 3 بجے کے بعد آدھی روٹی اور 4 بجے آئے گا اور سوئے گا. سوئے نہیں، اس لیے پھر اٹھ گئے، پھر مجلس پڑھی. بابا تو دوسروں کا بھی تو خیال کرو، ہم بھی تو بیمار ہیں. ارے ہم کون سے موٹے ہیں، ہم بھی تو کمزور ہیں. تو ذرا بھائی کراچی میں زیادہ چٹ ہے، جیو اور جینے دو. اپنے اپنے ٹائم سے لوگ مجلسیں کریں. اب بتائیے کئے بجے بیٹھے، کئے بجے پہنچیں گے. اور مجھے تو لگتا ہے کل کی مجلس بیاشور کی 5 بجے صبح نہ ہو وہاں ڈگ روڈ. ٹائم سے 12 گھنٹہ بڑھا یعنی دوسرے کو پڑھنے ہی نہیں دینا. لیکن بہرحال ہم تو بھیا آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. لیٹ ہو جلدی ہو، جس طرح آپ سجاتے ہیں مجلس، کیا کہنا خواتین کا، کیا کہنا میرے بچوں کا اور جوانوں کا.
یہ چمکتے ہوئے چہرے. کل سب نے ماتم کیا ہاتھ اٹھا کے, میں نے کہا کیسے سنہرے ہاتھ چمک رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لائٹ نہیں یعنی کہیں اندھیرا, ہاتھوں سے روشنی پھیل رہی تھی, یہ میں نے دیکھا. وہ موسیٰ کو یہ کہ اللہ سے روشنی لینے پر, ماتم داروں کے ہاتھ میں روشنی ہے. یہ سب ماتم کا معجزہ ہے, یہ آپ پہ برکتیں. اور پھر ایسا موضوع اکمال دین اور نعمت پہ بات ہو. نعمت آپ کے پاس, اکملیت آپ کے پاس. بابا آپ دین میں کامل بیٹھے ہو, ناقص تھوڑی ہو. تو اب رسول اعلان کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق. اب آج کے حد تک سمجھ لیجیے کہ کل بھی بات ہوگی, اور شام غنیمہ ظاہر ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی ویسے شروع ہو جائے گی, اس لیے کوئی مہلت ہی نہیں دے رہا. تو میں پہلے پڑھتے چلا جاتا ہوں, مجھے دوسری بھی شام غنیمہ پڑھنا, سب کو ایک ایک پڑھنی, مجھے دو دو پڑھنی. جبکہ 3 اور 4 میں ریکارڈ کروا چکا, کوئی 5-6 شام غنیمہ پہ کوئی رات آ کے پڑھتا ہے. مگر اب کیا کریں, سب کی فرمائش, سب کی خواہش پڑھنا پڑا. لیکن یہاں کی شام غنیمہ خاص اس لیے چونکہ یہاں آپ آ رہے ہیں, عزاداری آپ 10 دن کریں گے, اس لیے شام غنیمہ ضروری, تاکہ تعزیت ہو شام غنیمہ کی. پھر اس کے بعد 11 موضوع اسی جگہ پر, یعنی اسی طرح یوم زینب انجمن رضائے حسینی کی طرف سے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ عاشور حسین کا, تاکہ 11 تو ہم اس بیوی کو خراج پیش کریں جس نے عاشور کے بعد اسیروں کو سنبھالا اور حسین کا مشن لے کے چلے. اور پھر شام غنیمہ کے بعد ایک مجلس بہت قدیم شہدائے کربلا امام بارگاہ میں رات 2 بجے ہوتی ہے, اور وہ مجلس دیکھنے والی ہوتی ہے. اس کے بعد ہی جلوس نکل جاتا ہے, پوری انچولی میں جلوس چلتا ہے. یہ صرف اس لیے مجلس ہے رات 2 بجے کہ ایسا نہ الزام آئے کہ عاشور کر کے سب سو گئے. اس لیے کہ رات یہ وہ ہے کہ جب بیویاں جاگی ہیں تو کم از کم ہم 2 بجے راج پیش کر دیں, اس کے بعد گھر میں چلے جائیں. تو یہ اعلان پھر یہ کہ ہمارے لیے مجبوری یہ ہے کہ 9 بجے یوم زینب ضروری, اس لیے کہ 2 عشرے جیسے اس وقت ہو رہے, 11 محرم سے پھر 2 عشرے ہمیں پڑھنے, ایک حسین آباد کا اور ایک صاحب آخر زمان, یہ جو آپ کے جوہر موڑ پر امام باڑہ ہے, یہاں پڑھنا ہے. تو اس کے یہاں سے پڑھتے پھر ہمیں وہاں جانا ہے. تو اب یہاں کا موضوع ہے تو وہاں موضوع سارے بدل جائیں گے. اس کو ہم تکمیل تک پہنچائیں گے کل کی مجلس تک. کل موضوع ہمارا کامل ہو جائے گا. آج کی حد تک اس کو ذہن نشین کر لیجیے. اعلان ضروری تھا, امت کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. سنت الہی کہ ہادی مقرر کر کے جاؤ. ہادی آج نہیں مقرر ہوا, ہادی پہلے سے مقرر تھا. لوح پہ نام لکھا ہوا تھا کہ اے محمد یہ نور کا دوسرا ٹکڑا تمہارے بعد ہادی ہوگا. قلم نے لوح پہ لکھ دیا تھا, اس میں بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تاریخ جو چاہے بنا لو, اللہ کی تاریخ یہی ہے کہ محمد کے بعد علی ہی رہیں گے, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ یوم الست طے ہو گیا تھا, اس لیے انتظار تھا محمد کو کہ علی آ جائیں. ورنہ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیوں ہوا؟ جب تک ابو طالب کا چوتھا بیٹا نہیں آ گیا اور اس کو 12 برس گود میں پال نہیں لیا. اب 12 برس کے ہو گئے, اب حکم ہوا اعلان کرو کہ تمہارا نائب آ گیا, تمہارا خلیفہ آ گیا, تمہارا وزیر آ گیا, تمہارا علمدار آ گیا, تمہارے بعد دین کو قیامت تک چلانے والا آ گیا, عالم وقت آ گیا, شہرین کا دروازہ آ گیا. اس لیے اعلان کر دیا اور بتا دیا. بس یہی ہے. دیکھیے یہ تو جب ہوتا کہ رسول نے کہا تھا جو میری مدد کرے گا میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا. تو آپ تاریخ میں آپ کیا لکھیں؟ آپ یہ لکھیں علی نے کہا میں مدد کروں گا. تو آپ تاریخ میں یہ لکھیں کہ علی رسول کی مدد
23 برس میں نہیں کر پائے، اس لیے رسول نے علی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ اب یہ کل سے لکھنا شروع کر دیجئے اور سارے ٹیلی ویژن پر کہنا شروع کر دیجئے کیا کیا ٹی وی پہ کہا جاتا ہے اور کیا کیا اخباروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ پڑھیے اور پھر بولیے، ساری کتابوں کو چھانیے، جھوٹ نہ بولیے، نہ جھوٹ لکھیے، سچے دین میں سچ بولیے، سچے دین میں سچ لکھیے، سامنے کی بات ہے۔ اب جو کہنے جا رہا ہوں، بچوں کو نئے ذہنوں کو گمراہ نہ کیجیے، لیکن جب بھی بچوں کو غلط بات بتائی جائے گی، ابا گھر میں کھٹکھٹایا، بچے سے کہا خیر نہیں، اب آپ نے بچے کو جھوٹ کی عادت ڈال، لیکن آپ نے دوست سے جان تو بچا لی، وقتی طور پہ آپ کی جان بچ گئی۔ اب بچے کو پتہ چل گیا کہ جہاں پر سچی چیز ہو کہنا نہیں، یہ نفسیات ہے۔ آج اگر آپ پاکستان کے شیعہ اور سنی بچوں کو غلط روایت بتائیں گے تو پھر وہ سمجھیں گے غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ پھر بات کہاں تک پہنچے گی کہ پاکستان آرمی باہر کے ملکوں سے نہیں لڑ پائے گی، اندر ہی لڑتی رہے گی اور اندر لڑائی ہوتی رہے گی، جو کہ مصیبت اٹھانا پڑ رہی ہے ہماری فوج کو۔ اس وقت دشمن ہو رہے ہیں باہر کے ملک، آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ بابا بچائیے بچوں کو، عادت ڈالیے سچ کی، انہیں بتائیے، کہنے میں شرم نہیں ہے، دین کامل ہوا علی پر۔ شیعہ سنی بچوں سب کو بتائیے قرآن کے مطابق دین علی کی امامت پہ کامل ہو گیا، نعمت کا خاتمہ علی پہ ہو گیا، اس لیے کہ امامت سے بڑی نعمت کائنات میں آئی نہیں۔ یہ بتانے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور اس میں دیکھیے شرم کی کیا بات ہے، کیا احساس کم کری، کھلی ہوئی بات ہے۔ علی سے افضل محمد کے بعد کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا، علی سے افضل کوئی نہیں۔ جتنے لوگ بھی ہیں تو قوت سے زیادہ رسول کے نہیں ملیں گے۔ یہاں لاکھوں حدیثیں علی کے بارے میں ہیں، لکھنے والے ہر فرقے کے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، جتنی فضیلتیں علی، لیکن لفظ فضیلت علی کے لیے آیا، بس یہ لفظ اوپر سے اترا، فضیلت افضل ہونا، یہ لفظ ضرورت تھی تاکہ بندوں کو سمجھایا جائے علی افضل، افضل الاولیاء، 1,24,000 انبیاء سے افضل ہے علی، سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ تو جب انبیاء سے افضل ہیں، آدم سے افضل، نوح سے افضل، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، تو دنیا کے بادشاہوں سے کیوں نہیں افضل ہوں؟ سکندر اعظم سے بھی افضل، سارے ذوالقرنین جیسا بادشاہ اس سے بھی افضل، حضرت یوسف کو حکومت ملی تھی، بادشاہ تھے ان سے بھی افضل۔ تو یہ تو سب کو معلوم ہے، اس میں کہنے میں کیا، افضل البشر بعد محمد علی ہے، یہ کہنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو بات بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ اپنے سینے پہ لکھ لیجئے۔ خطبہ دے کے کہا، علی کی فضیلتیں بیان کی، امام احمد بن حنبل نے ساری فضیلتیں علی کی اپنی کتاب میں لکھی ہیں، کوئی چیز چھپی نہیں، جتنی فضیلتیں رسول نے بیان کی سب احمد بن حنبل امام شافعی لکھ گئے۔ امام شافعی نے تو فضیلتیں دیکھ کر کہا اب سمجھ میں نہیں آ رہا میرا اللہ کون ہے، جسے دنیا کیا کہتی ہے وہ اللہ ہے، یا میں علی کو ارے ہم کو نصیری کہنے والوں امام شافعی کو نصیری کا امام شافعی نے کہا ارے کیا مجھ کو کہتے ہو، میں اب تک پہچان ہی نہیں سکا کہ میرا رب وہ ہے یا علی میرا رب ہے۔ تو پہلے رب کس نے کہا علی کو؟ نصیریوں سے پہلے امام شافعی نے کہا، بھائی فقہ ان کی بھی تو چل رہی ہے تو اس فقہ میں یہ شامل، اور اس کے بعد کہا اگر اہل بیت کی محبت رفض ہے تو ہاں سن لو، میں راضی ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں،
یہ سب امام شافعی کہہ گئے، امام ابو حنیفہ کہہ گئے، امام مالک کہہ گئے، یہ سب کہہ چکے یہ بات کہ علی سے افضل کوئی نہیں بعد محمد۔ اور اس کے بعد ساری حدیثیں بیان کر کے جتنی آیتیں تھیں علی کی شان میں سب رسول اللہ نے غدیر میں سنائے، اور اس کے بعد علی کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا یا علی جتنے فضائل میں نے تمہارے سنائے ہیں، تمہارے جلنے والے حسد کرنے والے یہ فضائل کم کریں گے، اور جو کم کریں گے ان کا میں نام رکھ رہا ہوں مقصر۔ یہ لفظ پہلی بار غدیر کے خطبے میں رسول نے استعمال کیا۔ مقصر اس کو کہتے ہیں جو علی کی فضیلت گھٹائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے اور باب الحوائج حضرت عباس کی ضمانت پہ رہو کہ ہمیشہ خوش رہو، نعمتوں سے سرفراز رہو، کرم ہے حضرت عباس کا۔ اور اس کے بعد فرمایا اب سنو جملہ جو کہنا چاہتا ہوں اس کو نوٹ کر لینا، کبھی بھولنا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا تمام امت کو مخاطب کر کے اور کہا سنو میں نے اعلان کر دیا ہے علی تمہارے خلیفہ ہیں میرے بعد، علی حاکم ہیں میرے بعد، علی ولی ہیں میرے بعد، علی مولا ہیں میرے بعد۔ اگر تم نے نہیں مانا اے مسلمانوں تو یاد رکھنا نہ تم کچھ اللہ کا بگاڑ پاؤ گے، نہ رسول کا، نہ علی کا، نقصان تمہارا ہوگا۔ خطبہ موجود پڑھ لو۔ اب کیا یاد رکھنا ہے آپ کو؟ اگر علی کو نہیں مانا گیا جہاں ماننا تھا تو اس میں اللہ کا کیا بگڑ گیا، اس میں رسول کا کیا بگڑ گیا، اس میں علی کا کیا بگڑ گیا؟ جاہل رہ گئی امت، جاہل رہ گئی۔ اب جہالت کیا کہ نہیں صاحب انہوں نے تو ڈبل ایم اے کیا ہے، ارے انہوں نے تو انجینئرنگ کی ہے، اوہو اچھا انہوں نے ڈاکٹریٹ کی، اوہو۔ تو جہالت کے معنی نہیں معلوم۔ پورا عرب تو شعر کہتا تھا، خطابت آتی تھی، عربی زبان میں ماہر تھے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا سب جاہل، اور سب کو جاہل جو لیڈ کرانا کا وہ ابو جہل۔ عالم تھے اور جاہل، عالم تھے اور جاہل، سارا علم آتا تھا اور جاہل۔ اور ابا سب سے بڑے جاہل۔ تو بابا اے امت ابا کو بھی بچا، اپنے کو بھی بچا، اپنے کو بھی بچا۔ علی کو ماننا علم کی پہچان، جس نے علی علی کیا اس کو معرفت مل جاتی ہے، پھر اس کے اوپر علم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ کیوں کہا واجب ہے ہر مسلمان عورت اور مرد پر؟ کیا واجب ہے؟ علم حاصل کرنا۔ آپ کیا وہی ہو؟ نہیں، علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ پھر حسن، پھر حسین، یہاں تک کہ مہدی کا دور آ جائے اور ایک ایک امام 50 عالم بناتا جائے گا، اور وہ اور 50 بنائیں گے، اور ہم حسین کے ذکر کی شکل میں یہ علم چھوڑ جائیں گے۔ یہ درسگاہ بند نہیں ہو۔ اگر کوئی اس کے خلاف بولے تو وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے۔ میں بار بار ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں اتحاد صرف نام حسین پہ ہوتا ہے، کسی اور چیز پہ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ سب کے پیارے ہیں حسین، اس لیے اتحاد میں کر لو، نبی کے نواسے اتحاد کر لو۔ اور پھر میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اگر سب نبی کو مانتے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں سوال آپ سے کر رہا ہوں، اگر سب سرکار پہ جان دیتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حسین بہت پیارے نواسے تھے رسول اللہ کے، تو میں نے آج تک یہ کیوں نہیں سنا پاکستان کہ اہل سنت کے قافلے کربلا جا رہے ہیں؟ میرے سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن
یہ سننے میں آتا ہے وہ صاحب قافلہ جا رہا ہے اجمیر جا رہا ہے معین الدین چشتی کے یہاں، نظام الدین اولیاء کے دہلی جا رہا ہے، اور اخبار میں لکھیں گے یہ حسنی حسینی ہے۔ ارے تو اولاد کیا تو جا رہا ہے جن سے ولایت مل رہی ہے، ارے بھائی چھوڑ دو۔ اچھا چلو اگر حسین کے یہاں سارے آج ابھی دیا ہے سارے ٹی وی جتنے ہیں پاکستان کے، کتنے 30 لاکھ لوگ کربلا پہنچ چکے، 30 لاکھ۔ یہ ابھی اس وقت کی نیوز ہے، ابھی جو میں مجلس سے پہلے میں نے دیکھی، تو ہم دیکھیں کہ 30 لاکھ زائرین آج 8 محرم کو حسین کے پاس پہنچے، اور اسلامی ملک کا وزیر اعظم اوباما کے پاس پہنچے۔ تو قبلہ کہاں ہے؟ حسین قبلہ ہے یا اوباما؟ عیسائی صدر امریکہ کا کہ ہماری مدد کیجئے، پیسے دیجئے، قانون بڑھائیے، پاکستان غریب ہے بیچارہ، یہ اور وہ، اور 70 سال سے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہم سے محبت کیجئے، ہم نے آپ کے لیے بڑے کام کیے ہیں۔ تو ایک جملہ انہوں نے کہا ہے جواب میں، ہاں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ سے تعاون کریں گے۔ تو یہ سارا پاکستان جو ہے سائنسداں ہے اور ٹیکنالوجی کا ماہر ہے، سب کو ٹیکنالوجی آتی ہے۔ گوجرانوالے میں مینی بھی بن رہی ہے، جنریٹر بھی بن رہا ہے، اورنگی میں بھی ساری سائنس ہے، اور لانڈی اور کورنگی میں بھی ساری سائنس ہے، اور اوباما سب کے عاشق ہیں۔ ارے بھائی کب تک دنیا کو دھوکہ دو گے؟ نواز شریف صاحب آج تو آپ کو نجف میں اترنا چاہیے تھا، دل میں جگہ بناتے۔ اگر حسین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو علی چوتھے خلیفہ تو آئیں، مسلمان نجف کیوں نہیں جاتے؟ کیا علی دشمنی ہے؟ اور اگر مانتے ہو تو کارواں کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں جاتے؟ کوٹے کے راستے جاؤ، بسیں لے جاؤ، بسیں لے جاؤ، گاڑیاں لے جاؤ۔ جب ڈرائیور جائیں گے گاڑیاں لے کے تو آگے آگے اہل سنت چلے، اور کہ گھبرائیے نہیں شیعہ قافلوں، آپ ہمارے پیچھے آئے، دیکھیں کون قافلے پہ حملہ کرتا ہے۔ اتحاد تو ایسا ہی ہوگا، اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر آپ اتحاد نہیں چاہتے، آپ چاہتے پاکستان میں جھگڑے ہوتے رہے فرقہ وارانہ۔ اب ایک کرزائی آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی عاشور کے دن پہلے سال اسمبلی میں مجلس پڑھی، کہ چونکہ عاشور پڑھا ہے تو انہوں نے مجلس حسین پڑھی، اخباروں میں آئے۔ دیکھیں اتحاد کا طریقہ یہی ہے کہ آپ حسینیوں کے دل میں اپنی جگہ بنائیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ پیارے پیارے لوگ، لیکن میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اگر سے دنیاوی باتوں میں آ جائیں۔ جب بھی میں ایئرپورٹ سے نکلتا ہوں تو پاسپورٹ چیک ہوا، پھر دوبارہ ایک نشانی رکھی ہے کہ آگے پھر چیک ہوتا ہے، 2-3 جگہ پاسپورٹ چیک ہوتا ہے۔ تو ہر بار ایک جملہ مجھے ملتا ہے، آفیسر پاسپورٹ میرا اٹھاتا ہے، چیک نہیں کرتا۔ آپ کو کیا چیک کرنا؟ آپ تو محبت والے لوگ ہو، جائیے۔ دیکھیں ہم محبت والے مشہور ہیں، ہم مودت والے مشہور ہیں، ہمیں ہندو بھی چیک نہیں کرتا، ہم لندن میں بھی چیک نہیں ہوتے، ہم امریکہ میں بھی چیک نہیں ہوتے۔ سب کو پتا ہے کمپیوٹر بہت تیز ہے، جاسوس بہت تیز ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ کسی دنیا کا کسی ملک میں
چاہے ہندوستان ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، اٹلی ہو، کوئی بھی ہو، آج تک میرا ویزا انہوں نے کینسل نہیں کیا۔ بلکہ یہ ملتا ہے ابھی جب میں یورپ کا ویزا لے کے فرانس گیا تو جیسے دروازے میں گھسا، پہلے تو سڑک پہ ہی چیک، جرمنی تھا، اس نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا لیکچر میں۔ جائیے، اس کو رکھے گا، جائیے۔ اندر گئے، جیسے اندر گھسے سیکورٹی گن اس میں سے گزرنا ہے، تو وہاں جو لڑکی کھڑی ہوئی تھی اس نے کہا یار بھی مدد، یار بھی مدد، جرمنی ایسا کا بتا۔ اب اس کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے تھے، میں کیوں سے پوچھتا، میں کیوں حیرت کرتا پوچھتا، وہ خود ہی بتا رہے سب جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، ہم ان کی مجلس سننے جاتے ہیں۔ اب یہ ان کو اس نے بتا دیا کہ ان کا احترام کرنا ہے، کہ تلاشی نہیں لینا، احترام سے انہیں اندر لے جاؤ، وہ کہہ رہی سب کو بتا دی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا آپ کو پتہ ہے میں کیا کون ہوں؟ میں نے کہا بتا۔ کہنے کی روہڑی میں جو تازیہ اٹھتا ہے میں ان کی بیٹی ہوں، ہمارے یہاں سے نکلتا ہے، اور جب میں کراچی میں ہوتی ہوں تو میں آپ کی مجلس سنتی ہوں۔ اچھا صاحب اندر چلے گئے۔ اب جرمنی عورت جو بیٹھی تھی، میں نے دیا پاسپورٹ۔ آپ تو ذاکر حسین ہیں نا؟ بابا عزت سے جینا سیکھو، اسی کو حسین نے کہا تھا ذلت کی زندگی سے عزت کی معادلت۔ حسین سکھاتے ہیں عزت سے جیو، عزت سے، عزت کی زندگی، عزت اہل بیت دیتے ہیں، عزت مولا علی دیتے ہیں۔ آپ مان کے تو دیکھو، مان کے دیکھو حضرت علی کے فضائل آپ دوسروں پہ چپکا دو۔ دنیا جہان کو پتا ہے کہ ہزاروں راویوں نے، جس میں عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جب زبان چوسی رسول کی علی نے تو 1000 دروازے علم کے کھل گئے۔ علی نے ہر دروازے سے ہزار دروازے بنائے۔ اللہ نے علی کو جو علم دیا تو اللہ نے پہلے 10 حصوں میں علم کو بانٹا۔ یہ اہل سنت کی روایت ہے، 10 حصوں میں اللہ نے علم کو بانٹا، 9 حصے علی کو دے دیے اور 1 حصے میں پوری دنیا کو علم دیا، اور اس میں بھی جو حصہ علی کا تھا وہ سب سے زیادہ لگا۔ میں نے اپنے کان سے سنا، یہ پتہ نہیں کس کے اوپر چپکا کے، اور ٹی وی پہ سنا تو کیا سب جاہل رہتے، کتابیں نہیں پڑھتے۔ علی علم کا مسئلہ جہاں آئے گا صرف علی، اور اگر کسی کا علی کے بعد آئے گا تو یہ یاد رکھنا اس نے علی سے ہی علم لیا، اور اگر بہت نیچے تک چلے گئے تو پھر سامنے آپ کے بات آ جائے گی کہ بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے ابا سے بار بار ابا یہ سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تو تجھے بتایا نا، ابا بھول گیا، ابا نہیں سمجھ میں آیا، تو آپ کو یہی ملے گا کہ 72 بار پوچھا اور پوچھ کر کہا مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے نہیں معلوم۔ یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا تھا۔ تو جہالت میں کیا ہے؟ یاد رکھنا میرا جملہ، جہالت ہلاکت ہے، جہالت ہلاکت۔ 18 بیٹے علی کے تھے، علی کے علم کے وارث تھے۔ ظاہر ہے کہ حسن اور حسین کو تو علم امامت ملے گا، لیکن اب علی کی مرضی ہے ولایت کسے دے دیں۔ جیسے ہاتھ پہ بلند کر کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ مجمع کو چہرہ دکھایا، بلند کیا، تو علی چاہتے تھے کہ میں اپنے ولی بیٹے کو مجمع کو دکھاؤں۔ غدیر سے زیادہ مجمع صفین میں تھا، علی کا لشکر 2 لاکھ کا، اور 2.5 لاکھ کا لشکر سامنے تھا۔ 5 لاکھ انسانوں میں علی نے عباس کو ہاتھ پر ہاذا قمر بنی
قمر بنی ہاشم، کس کا چاند؟ ہاشمیوں کا چاند، اس لیے کہ یہ خطاب صرف بنی ہاشم میں تھا۔ ماہ حجاز عبداللہ کہتے، ماہ مکہ عبد المطلب، سب کا خطاب چاند ملتا تھا۔ رسول چاند کیسے پتہ چلا؟ حدیث قصہ سے پتہ چلا۔ جب میں نے رسول کو چادر اڑائی تو چہرہ چادر میں سے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بیٹی رابی، باپ کا چہرہ چاند اور علی چاند، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ امام نے فرمایا جب امام نے شمس رسول، قمر علی، قرآن میں قمر علی، علی چاند، رسول چاند، گھر کے بچے چاند، قاسم آئے تو حمید بن مسلم نے کہا ایک چاند کا ٹکڑا حسین کی طرف سے آیا۔ سب چاند، علی اکبر چاند، عبد المطلب چاند، ابو طالب چاند، عبداللہ چاند، ہاشم چاند۔ تو ہاشمیوں میں چاند کتنے ہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ کتنے چاند ہیں؟ گنتے جاؤ، چاند چاند چاند۔ علی نے کیا کہا؟ چاندوں کا چاند۔ اب سمجھو بات کتنے خوبصورت تھے، کیسا چہرہ، اور پھر اس پر لکھا راوی نے کہ جوانی میں یہ عالم اتنے سجدے کہ سجدے کا نشان زہرہ ستارے کی طرح چمکتا تھا، پتہ چلا سجدے کا نشان روشنی پھیلاتا ہے۔ اور پھر راوی نے لکھا مدینے کی اندھیری گلی سے بھی گزر جاتے تو پیشانی کا چاند روشنی دیتا تھا۔ یہ ہے ہمارا عباس۔ ہم علی کو پکارتے ہیں مدد کے لیے یا پھر عباس کو پکارتے؟ اس لیے کہ رسول نے خیبر میں علی کو پکارا تھا، سن 61 ہجری میں حسین نے عباس کو پکارا۔ عباس بڑے مرتبے ہیں، علم علی سے ملا، علی کی زبان چوسی، بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، شریعت میں کامل تھے، قرأت تفسیر حافظ قرآن تھے، وفا میں ابو طالب تھے، شجرے میں سید تھے، اس لیے کہ زہرا نے کہا عباس میرا بیٹا ہے، جو زہرا کا بیٹا ہو جائے وہ سید ہے۔ چونکہ علی بھی سید تھے، سید الاولیاء ہیں، اس لیے ان کا بیٹا بھی سید ہے۔ عراق میں ماتم ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے عباس کے روزے پہ، یا سیدی یا عباس، اے میرے سید عباس۔ پھر دوسرے ٹکڑے میں کہتے ہیں یا سیدی یا عباس، ابن زہرا یا عباس، ابن زہرا یا عباس، عباس میرا بیٹا ہے، عباس میرا بیٹا ہے۔ یہ کب کہا تھا؟ یہ اس دن کہا تھا جب رسول سب کو جمع کر کے بتا رہے تھے حسین کیسے شہید ہوگا۔ تو زہرا بی بی نے کہا میرے بیٹے کا مددگار کون ہوگا؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں نے اللہ سے تمنا کی ہے کہ حسین کو ایک ناصر ایسا دینا جیسے میرا ناصر علی تھا۔ اسی لیے علی نے دعا کی تھی اللہ مجھے عباس جیسا بیٹا دے۔ جب زہرا بی بی نے یہ سب سنا تو کہا بابا میں عباس کو اپنا بیٹا کہوں؟ یہ بتانا نہ پڑے آج تاریخ کیا ہے تو مزہ تو ضرور ہے، بتانا نہ پڑے کہ عباس کا تابوت آئے گا، اس لیے کہ لاشا عباس کا اٹھ نہیں سکا، اور کل بتا چکا وہی کرنا ہے جو کربلا میں نہیں ہوا۔ حسین لاشا اٹھا نہیں پائے تو اب جوان اٹھائیں عباس کا لاشا اور ماتم کریں، بتانا نہ پڑے کہ سر کیوں پیٹو آج، اس لیے کہ اس کا ماتم ہے جس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، گرز لگا تو اپنے سر پہ ماتم کرو، سینے پہ۔ ارے تمہارے ہاتھ سلامت، اگر آج عباس کا ماتم نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا ماتم ہے جس کے دونوں ہاتھ
بھی ہے، ہر روایت میری کتاب حضرت عباس پہ آ چکی، ام البنین پہ آ چکی۔ اب مکمل زمان حیات حضرت عباس کی انقریب آ رہی، عباس علمدار آ چکی، ام البنین آ چکی، اب تفصیل کے ساتھ آ رہی۔ ایک ایک روایت میں نے چھان پٹک کے لکھی، لیکن پہلے صفحے پہ جو روایت لکھی وہ تمہیں سنا دیں۔ کتاب جہاں سے میں نے شروع کی روایت ہے حضرت امام زین العابدین، اتنا چاہتے تھے چچا کو کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ میں بتاؤں گا کہ اتنی محبت ہمارے چوتھے امام کو عباس سے تھی۔ اب وہ روایت سن لو، جو چوتھے امام سے معصوم سے ہے، سند کے ساتھ ہے۔ ابھی ایک امام رضا کی روایت بھی سنائیں گے آپ کو، ہم وہ بھی سنائیں گے۔ ہر معصوم کا ایک ایک قول عباس پر ہے، چھٹے امام کے 5 قول ہیں۔ پھر زیارت موجود، عباس کی زیارت چھٹے امام نے لکھوائی ہے، جو آپ پڑھتے ہیں روضے پہ جا کے، اور مجلس کے بعد بھی پڑھتے ہیں، اور مختلف مواقع پر آپ پڑھتے ہیں۔ وہ امام صادق کی لکھوائی زیارت ہے، جس میں حضرت عباس کے سارے فضائل۔ سب سے بڑی فضیلت یہ اللہ کے صالح بندے، قرآن میں آیت ہے کہ ہم قیامت میں اپنے صالح بندوں کو زمین کی حکومت دے دیں گے، اس میں ایک عباس۔ اس لیے امام نے فرمایا، امام صادق سے پوچھا کہ اگر فدق آپ کو مل جاتا تو آپ تقسیم کیسے کرتے حسن حسین کی اولاد میں؟ کہا حسن حسین کا حصہ لگا کر ہم عباس کو دیتے۔ فدق میں عباس کا بھی حصہ ہے۔ راوی نے پوچھا کیوں؟ کہا دادی نے بیٹا بنایا۔ بس رونے کے لیے یہی جھوٹے ہیں، یہ بجائے اسی پہ رو، سمجھ لو مسائل ہو رہے ہیں، کیا کرو؟ آنسو ٹپکاؤ، آواز بلند کرو۔ چوتھے امام کی روایت سنو، امام فرماتے ہیں ایک لفظ عربی میں غبطہ، غین بے توئے ہے، ایک ہے رشک، ایک ہے حسد، لیکن حسد اور رشک منع ہے، لیکن غبطہ یہ ہے کہ جہاں سب ایک سمان ہو کر رہیں، اس سے بڑا آدمی نہیں ہے دنیا میں، تو اسے غبطہ کہتے ہیں۔ یہ رتبہ انبیاء کو ملتا ہے، انبیاء کسی سے حسد نہیں کرتے، غبطہ کرتے ہیں۔ یعنی کیا کہنا اس کا، ہم اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ پروردگار مجھے علی کا شیعہ بنا دے، یہ غبطہ ہے، یہ رشک نہیں ہے، یہ حسد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مرتبے کو پانا، مرتبے کا اقرار۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں سب آ چکیں گے، آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء آ چکیں گے، پھر رسول اللہ آئیں گے، حضرت علی آئیں گے، جناب سیدہ آئیں گی، پھر سارے ائمہ آئیں گے، امام حسن سے مہدی تک، تو سب سمجھیں کہ سب آ چکے، اب کوئی باقی نہیں ہے۔ ایسے میں ملائکہ پکاریں گے آخری سواری آ رہی ہے، لاکھوں کروڑوں کا محشر کا میدان، سارے انبیاء موڑ کے دیکھتے ہوں گے اب کون آ رہا ہے، اس لیے کہ سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، سب لوگ ہیں، یہ کون سا نبی آ رہا ہے جس کا اہتمام اتنا ہے؟ اور چوتھے امام فرماتے ہیں ایسے میں سب موڑ کر دیکھیں گے، ایک سفید گھوڑے پر ایک ایسا سوار آ رہا ہے سفید لباس میں جس کا نور پورے محشر پہ پھیلا ہوا ہے۔ تو ہر نبی ایک دوسرے سے پوچھے گا یہ کون سا نبی ہے، یہ کون سا نبی ہے، یہ کون سا نبی ہے؟ تو عرش سے آواز آئے گی یہ نبی نہیں ہے، یہ عباس ہے، عباس۔ اسے کہتے ہیں غبطہ۔ چوتھے امام نے فرمایا انبیاء غبطہ کریں گے کہ ہم ایسے نہیں جیسے عباس ہیں، اسے غبطہ کہتے ہیں۔ یہ حدیث اپنی کتاب میں پہلے صفحے پہ لکھ دی، عربی بھی لکھی، ترجمہ لکھ دیا، تشریح کر دی۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے جو باتیں لوگوں کے سمجھ میں نہ آئیں علمی، اس کی اتنی شرح کر دو کہ بچے کے بھی سمجھ میں آ جائے، ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے۔ اب امام رضا کی حدیث سناتا ہوں۔
لیکن اس حدیث کے لیے بڑی تاکید ہے کہ پورا سلسلہ یاد ہو. یعنی امام رضا نے فرمایا تو کس نے سنا، پھر اس سے کس نے سنا، پھر اس سے کس نے سنا، جب تک یہ پڑھ نہ لو سلسلہ کبھی روایت سنانا نہیں. اتنی پاکیزہ روایت ہے. اس کے لیے بڑی شرط ہے کہ علماء بڑے بڑے عالم اپنے استادوں سے لکھ کے تحریر لیتے تھے، اجازت ہے یہ روایت پڑھو. علامہ رشید قرآنی نے آیت اللہ محسن حکیم سے اجازت لی تھی کہ سرکار یہ روایت اجازت دے دیجئے ممبر سے پڑھو. انہوں نے لکھ کر دیا ہاں پڑھو پڑھو، ہماری طرف سے اجازت ہے. آپ سمجھیے روایت کتنی قیامت خیز ہے. حالانکہ سب آپ کی سنی ہوئی ہے، چونکہ بیک گراؤنڈ بنایا تو اب اہم ہے. تو امام رضا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ محشر کے میدان کو دیکھ کر کہیں گے سیدہ یہ سارے تو گناہگار کھڑے ہیں، یہ بتاؤ ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ بخشش تو تم کو کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش کے لیے تو تمہیں عرض کرنا ہے پروردگار سے. تو زہرا شفاعت کا سامان کیا ہے تمہارے پاس؟ تو امام رضا فرماتے ہیں اس پر جناب سیدہ نور کی عماری پہ ہوں گی اور ان کے پہلو میں بہت سی چیزیں رکھی ہوں گی. علی اصغر کا لاشا ہوگا، محسن کا لاشا ہوگا، رسول کا خون بھرا کرتا ہوگا، دندانے مبارک ہوں گے، کیا کیا تبرکات ہوں گے. امام رضا کہتے ہیں ہر تبرک میں سے سب سے پہلے دو کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گی اور بلند کر کے کہیں گی بابا میں پروردگار سے اپنے فرزند عباس کے دونوں ہاتھوں کے صدقے میں شفاعت کرواؤں. فضائل نہیں پڑھے کہ فضائل نہیں ہے، فضائل نہیں ہے. اس لیے کیا کرنا ہے تمہیں؟ ماتم. کیسے؟ آواز تو آئے میرے کان میں. ہاتھ اٹھاؤ، اپنے باندھو نہیں. عباس کے ہاتھ کٹے، کس کا ماتم کرنے آئے ہو؟ کس کا ماتم کرنے آئے ہو؟ بولو، منہ سے بولو، کس کا ماتم کرنے آئے ہو؟ بابا شان بڑھاؤ، چلا کے کہو عباس علمدار آپ کا قصہ سکرات مارو. ام البنین بیٹے کا قصہ، 4 بیٹے تھے ام البنین. جب خبر آئی چاروں بیٹے مارے گئے، پتہ ہے کیا کہا؟ ارے میرے شہباز بیٹے مارے گئے، اب مجھے ام البنین نہ کہو. اور پھر ایک جملہ کہا ہائے میرے بہادر بیٹے. یہ ماں کہہ رہی ہائے میرے بہادر بیٹے، ظالموں نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے. ارے اگر ہاتھ نہ کاٹتے تو پھر دیکھتے کہ میرا عباس کیسے لڑتا ہوا فتح پاتا ہوا نکل گیا. کیا گزری ماں پر، کیا گزری ماں پر. روضہ رسول پر جب قافلہ واپس آیا، دیکھو سنتے رہو، سننا ہے کان سے. کہاں سے سن رہے ہو؟ کان سے. آواز تمہارے کان میں آ رہی ہے نا، اور بول کہاں سے رہے ہو؟ منہ سے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے سننے میں اپنی آواز نہ بند کرو، نہ ماتم. ہاتھ اپنا کام کرے، دہن اپنا کام، کان اپنا کام. گھبراہٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے کام ایک ساتھ ہو کرتے ہیں. سنو بھی، رو بھی، ماتم بھی کرو. یہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں پڑھنے لگتا ہوں سب ماتم چھوڑ دیتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. کرو پہلے، کرو ماتم کرو، پھر میں پڑھوں گا. رکنا نہیں ہے. تابوت آنے والا ہے عباس کا، ڈانڈا دینا ہے، ماتم کرنا ہے. گھبراہٹ نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو. روضہ رسول پر سب آئے. ام البنین نے سنا کہ عباس مارے گئے، مگر زینب سے یہ نہیں پوچھا کیسے مارے گئے. 1 سال گزر گیا. جب عید کا دن آیا، ام البنین کو تعزیت دینے حضرت زینب ہماری سے اتری تو ام البنین جناب زینب سے لپٹ گئی. کیا شہزادی آج آپ آئی ہیں تعزیت کرنے؟ اب آج میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے ایک بات.
جو دل میں خلیش رہ گئی. شہزادی 1 سال سے یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے کو بچانے کے لیے ہاتھ کو زمین پہ ٹیکتا ہے. اے بی بی زینب، میرا عباس جب گھوڑے سے گرا تو بتائیے ہاتھ تو نہیں تھے، زمین پہ کیسے گرا؟ ماتا 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 ابھی پڑھ رہا ماتا ماتا کیسے میرا بیٹا گرا؟ کچھ تصور میں آیا؟ تصور میں آیا؟ بہت بڑے عالم تھے، بہرانی مجلس پڑھتے تھے صبح کی نماز کے بعد روضہ عباس پر. چھوٹا بیٹا 10 برس کا باپ کے ساتھ جاتا، جب باپ مجلس پڑھتے بیٹا رونے لگتا. جب پڑھ چکتے مجلس ممبر سے اترتے سیدھے عباس کی زری کے پاس جاتے اور جا کے زیارت پڑھتے حضرت عباس کی. بیٹا ساتھ تھا، چھوٹا سا بیٹا. تصور میں رہے تم بھی تو اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہو نا، سکھاتے ہو کہ عباس کا علم کیسے ہوگا، کیسے ماتم ہوگا، کیسے علم. ہر بچہ عباس کا علم لینا چاہتا ہے. عالم کا بیٹا بھی ساتھ رہتا تھا، محبت تھی. تو ایک بار زیارت پڑھنے لگے. بیٹے نے کہا بابا آپ نے کئی بار پڑھا کہ عباس قد میں اتنے بلند تھے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پیر جو تھے وہ زمین سے خط کرتے تھے. لیکن بابا یہ تو بتائیے اتنے لمبے تھے عباس اور تابوت اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ تو اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے بیٹے نے اٹھایا، کہا بابا کیا بہت صدمہ ہوا؟ بیٹے کیسا سوال کر لیا؟ اس لیے کہ جب زین العابدین عباس کو دفن کرنے آئے تو لاشا سلامت نہیں تھا. جب حسین علم لے کر علی اکبر کے ساتھ ماتا 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 تو آواز میں سنو نہیں پڑھوں گا. کیا تمہاری آوازیں اتنی ہلکی ہیں؟ ارے اتنے بہادر ہو، جوان ہو، میری آواز دیکھو اور تم کو کیا ہو گیا؟ اتنی آواز کہ آج سے ٹکرائے. دیکھیے خواتین ماتم کر رہی ہیں، ان کی آواز آ رہی، آپ کو کیا ہو گیا؟ آخری جملہ سنو، تابوت آ رہا ہے. ایک بار باپ نے کہا بیٹے عباس کا قد بہت لمبا تھا. جب حسین علی اکبر کو لے کے چلے گئے تو سارے اشیاء عباس کے لاشے کے گرد ایک بار تلواریں نکالی اور سب نے عباس کے لاشے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. جب چوتھے امام آئے تو لاشا دفن کر کیا حسین کیا بات چل ہے فوجے شام عباس آتے ہیں. ہیروں میں تین سو پہ نظر چلاتے ہیں. ہیروں میں تین سو پہ نظر چلاتے ہیں. چل ہے عباس آتے ہیں. چل ہے چل ہے فوجے شام میں عباس آتے ہیں. 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 چل ہے فوجے کیا وقت آ گیا ہے محمد کی آل میں. کیا وقت آ گیا ہے محمد کی آل میں. کیا وقت آ گیا ہے محمد کی آل پہ. کیا وقت آ
عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں 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 عباس تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام سرے کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں خیموں کو توڑ توڑ کے جب تیر آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں سب بول کے شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں بولو ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں 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 عباس آتے ہیں دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے سوکھی زبان ہوتوں پہ اثر پلاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ چلاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے سوکھی زبان ہوتا پہ اثر پلاتے ہیں ہلچل ہے جبل مائلستین یا عباس 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 جبل مائلستین یا آپ سب ہلکے بنا لیں ماتم کے لیے یا عباس جبل مائلستین 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 یا عباس جبل مائلستین
Jabal Ma'al, let's gain it. Ya Abbas, Jabal Ma'al, let's gain it. क्यों अलम भेज दिया दरिया से, क्यों अलम भेज दिया दरिया पे, आओ अब्बास शर्म है प्यासे, आओ अब्बास शर्म है प्यासे, इब्ने अली हद से बड़ी तश्न लगी, आओ जरी माता अब्बास, अब्बास हमारे कारबू वाला दस्ते हुसैन सामने अहल किसा हरम है हमारे कारबू वाला दस्ते हुसैन माहे वफा हद से बड़ा शाह अज़ा दस्ते शिफा या अब्बास माशाअल्लाह बस या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास मस्के तावीज़ वफा जानते थे, मस्के तावीज़ वफा जानते थे, भाई को काबा जा मानते थे, भाई को काबा जा मानते थे, जाने अलम सैयद गम तेरे तो दम दस्ती करा या अब्बास या अब्बास Ya Abbas Jabal, let's gain it. Ya Abbas Jabal Ma'al, let's gain. Ya Abbas, अलकमा पर है तेरा नक्श कदम, अलकमा पर है तेरा नक्श कदम, मौज दर मौज मुसलसल है बरम, मौज दर मौज मुसलसल है बर, हरफ दुआ शहर बका रद्द कजा उगदा कुशा या अब्बास जबल माइनस गेन या बाल जबल तेरे कब्जे में समंदर सारे तूने तन्हा कई लश्कर मारे तेरे कब्जे में समंदर सारे तूने तन्हा नहीं लश्कर मारे अक्षय अली इब्ने वली शाह सफी मस्जिद दी या बाल माइनस गेन या जबल माइनस गेन हुक्म शब्बीर की जंजीर पड़ी जंग कुफ्फार से बेतेग लड़ी हुक्म शब्बीर की जंजीर पड़ी जंग कुफ्फार से बेतेग लड़ी दीदा इलम शिद्दत गम हाथ कलम रोए हराम आप सब बोले नहाए गम है अब्बास नकी कल्बे रेहान से एक आह उठी नहाए गम है ये अब्बास नकी कल्बे रेहान से एक आह उठी दिल है मेरा मैं भी बुका जब से सुना तू न रहा माता
گلیوں سے خدای ساس سب مل کے بولیں میرے ساتھ بے خدا هیچ کی مسئلید ندیده یامون دارد که پهلوونه همه میگن که ماه آسمونه یه آسمونه ماه آسمونه امو عباس اصل گله آسه خدای ساسه امو ہو گئے ہاتھ قلم نہ جھکائے پرچم ہو گئے ہاتھ قلم نہ جھکائے پرچم رب کعبہ کی قسم مرحبا شیر جری مرحبا اے سکینہ کے سکون بات یہ کیسے کہوں اے سکینہ کے سکون بات یہ کیسے کہوں مشق بھر کر دیا ہوں یہ تیری دریا دلی یہ تیری دریا دلی اے محبت سے عصر گلیوں سے خدا یہ احساس ہے اے محبت من بفریاد کنم باعث درد دلم من بفریاد کنم باعث درد دلم فرقت شیر حرم اے سخی ابن سخی ابو عباس سے عصر گلیوں سے خدای احساس ہے ابو عباس ابو ہے عقیدے کا یقین نوحرے حال عظیم ہے عقیدے کا یقین اس میں شک کوئی نہیں کہہ دو عباس نقیل ابو عباس سے عصر گلیوں سے خدا